نماز کے قریب مت جاؤ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا. ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ یوں ہو جائے وَأَنْتُمْ سُكَارَى. مکمل کب ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو ابھی یہ واقعہ مکمل نہیں ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان کاٹ دو. اب لوگوں میں یہ بحث چل رہی تھی کون کہاں سے زبان کاٹیں. زبان کاٹے کہاں سے؟ یہاں سے نکال کے باہر کاٹ دیں, یہاں سے رخسار کاٹ کے باہر زبان کو نکال کے کاٹ دیں, یہاں سے باہر نکال لیں. بحث ہو رہی تھی. اتنے میں بزم رسالت مآب میں مولائے متقیان کی آمد ہو گئی. جب مولا کی آمد ہو گئی تو اللہ کا رسول نے فرمایا یا علی, یہ شاعر آ گیا ہے, اس کی زبان کاٹ دیجئے. مولا نے رسول کا حکم سنا اور اس کو اٹھایا اور لے کے باہر نکل گئے. اب جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ زبان کاٹنی کیسے ہے, وہ علی کی پیچھے آ گئے. دیکھیں علی تلوار سے کاٹتے ہیں, خنجر سے کاٹتے ہیں, کس سے کاٹتے ہیں؟ آپ نے خنجر نکالا, یہ تلوار نکالی. روایت میں واضح نہیں ہے. آپ نے نکالا کاٹنے کا وہ آلہ, ذریعہ, اور اس کو نکال کے جیسے ہی آپ قریب اس کے لے گئے, لوگ سمجھے اب یہ اس کی زبان کاٹیں گے. امام نے اس کی رسی کاٹی پاؤں کی, اللہ اکبر, رسی کاٹی ہاتھ کی. اب اس کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے اور پاؤں بھی آزاد ہو گئے. فرمایا وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے, وہ میرا اونٹ کھڑا ہوا ہے, تجھے میں نے دے دیا, اس پر بیٹھ اور سوار ہو کے چلا جا. جن کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہ ہم تو پکڑ کے لائے تھے. اگر اسلام اقتدار کا نام ہے تو اقتدار میں زبانیں کاٹی جاتی ہیں. ٹھیک, وہ لوگ گھبرائے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے. یا رسول اللہ, وہ تو آپ نے فرمایا تھا زبان کاٹنے کے لیے, انہوں نے تو اور نیا کام کر دیا. کیا کیا؟ کہا رسی پاؤں کی بھی کاٹ دی, ہاتھ کی بھی کاٹ دی, اور اس پر غضب یہ اپنا اونٹ جو قیمتی تھا وہ بھی اس کو دے دیا اور اسے گویا فرار کروا دیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تھے کہ زبان کاٹ دو. علی میری بات کا مطلب سمجھ گئے تھے. یہ ہے پیغمبر کا اسلام, یہ ہے حسین کا اسلام. ہوا کیا؟ لوگ سمجھے تب بھی نہیں تھے کہ ٹھیک ہے پیغمبر نے کوئی بڑا نیک کام کروا دیا جناب, ٹھیک ہے اس کو آزاد کروا دیا, اب یہ جا کر جو ہے وہ اپنے اور کام کرے. لیکن کچھ عرصے بعد وہی شخص پیغمبر کے پاس اس طرح پہنچا ہے کہ پیغمبر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اللہ رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے کلمہ پڑھایا اپنے مقام پر, کہتا ہے میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھ دیا ہے, اگر اجازت ہو تو آپ کو سنا دوں. تب پیغمبر نے مسکرا کر اپنے اصحاب کو دیکھا, جو تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر تھا, جو علی نے کیا وہ بہتر تھا. زبان کاٹ دو کا مطلب یہ تھا کہ مذمت کی زبان کاٹ دو, مدحت کی زبان عطا کر دو. صلوات پڑھ لے محمد والا. یہ ہے وہ اسلام کہ جس کو عاشورہ نے خطرے میں محسوس کیا تھا. تو سرکار سید الشہداء کا جملہ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ اچھائی کا حکم دوں. رکے رہیے گا, اللہ کا رسول کا جملہ کیفا بکم, تمہارے ساتھ
جب تم دیکھو گے کہ معروف کو منکر بنایا جا چکا ہوگا اور منکر کو معروف بنایا جا چکا ہوگا. بہت غور کیجئے گا. عاشوراء کی پہلی قدر کیا ہے کہ حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ معروف کو منکر بنا دیا اور منکر کو معروف بنا دیا. یعنی جو برائی تھی وہ اچھی شکل میں پیش کی جانے لگی. بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ نام بدل کر رشوت کو قبول کر لینا. جو آپ کی محنت کی کمائی ہے اسے کچھ نہیں کہتے، یہ کمائی محنت کی، یہ ہم نے کمایا ہے. اور جو اوپر کی آمدنی ہو اسے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. یہ ہے معروف کو منکر کو معروف بنا دینا. تو سرکار سید الشہداء جو اقدام فرمایا، اس اقدام میں کیفیت کیا ہے؟ اب آپ نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے، تب آپ نے محمد حنفیہ کے نام، بہت غور کیجئے، میں نے ایک جملہ کل بھی کہا تھا، وہیں سے بات کو آج پھر مربوط کرتے ہوئے، کہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک دفن کرنے والے، ایک دفن ہونے والے. دو قسم کے لوگ تھے، ایک امام کو مشورہ دینے والے، ایک امام کے ساتھ شامل ہو جانے والے. دو قسم کے لوگ تھے، ایک مکے میں حج کرنے والے، ایک آقا حسین کو روک کر آپ کے ساتھ ہو جانے والے. یعنی اگر مشورہ دینے والے کچھ تو ایسے بھی تھے جن کو امام نے خطوط لکھے، جن میں منذر ابن جارود، احنف بن قیس، یہ دو بڑے نام، اور اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کے اور نام ہیں عبداللہ ابن زبیر. یہ عبداللہ ابن زبیر کا ایک تعارف ہے جو ہمیشہ کرایا جاتا رہتا ہے. زبیر ابن العوام، صفیہ کے بیٹے، صفیہ پیغمبر کی پھوپھی اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی. اور امام کا یہ فرمان آج بھی کتب میں محفوظ ہے، ما زال الزبیر من اہل البیت الا شب ابنہ عبداللہ. زبیر ہم اہل بیت سے تھا جب تک کہ اس کا بیٹا عبداللہ جوان نہیں ہوا تھا. یہ بات اس لیے بھی زبان پر آ جا گئی، ہو سکتا ہے میں اور آپ تو بہت مخلص ہوں اپنے زمانے کے امام کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاسد ماحول کی بنیاد پر ہماری اولاد، دو باتیں ممکن ہیں، یا تو اولاد ماں باپ کو اپنی راہ پہ لگا دے یا اولاد ماں باپ کے راستے کو چھوڑ دے. بہت مشکل سا مسئلہ ہے. امام کے الفاظ ما زال زبیر منا اہل البیت. زبیر نے کیا گیا تھا. زبیر وہ پہلا شخص ہے. جو لوگ سوال کرتے ہیں، شاید مجھے یاد پڑتا ہے میں نے اس کا ذکر کیا تھا ماہ رمضان کے حوالے سے، مولا کا جو عنوان تھا اس کے حوالے سے. زبیر وہ پہلا شخص، زبیر ابن عوام، جس نے مولائے متقیان کے جب گلے میں رسی باندھ کر لوگ مولا کو گھر سے لے کر چلے تھے، تو زبیر ابن عوام نے اپنی تلوار نکال کر، واحد تلوار جو نکلی ہے، حمایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں زبیر کی تھی. پھر زبیر کی تلوار کو لوگوں نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس کے جو مقام قطع، یعنی دھار کا مقام تھا کاٹنے والا، اس پر اتنے پتھر مارے کہ اس کی تلوار کند ہو گئی. یہ الگ بات ہے. لیکن زبیر، دوسرا مقام، جب زمانہ خلافت غیر معصوم، حکومت کا زمانہ اور دوسری حکومت ختم ہو رہی تھی، اور تیسری حکومت کے قیام کے لیے ایک شورا کمیٹی قائم کی گئی تھی.
اس میں زبیر شامل تھا. سب سے پہلا شخص جس نے مولائے متقیان کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا، یوں کہہ لیجئے، یہ اپنے آپ کو وڈرو کیا تھا، وہ تھا زبیر ابن عوام. کہتا ہے میرا ووٹ، یہ میری رائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے. تیسرا حوالہ، یہ زبیر کے ایمان کی باتیں بیان کر رہا ہوں کہ اتنا پکا مومن تھا. خالی امام کے الفاظ سے شاید بات واضح نہ ہو سکے. تیسرا جملہ سن لیجیے، بہت مشکل جملہ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کبھی کبھار کسی مشکل بات کو آسان کرنے کے لیے کچھ الگ سے باتیں شامل کرنا پڑتی ہیں. جیسے معصوم کسی مقام پر وصیت فرماتے ہوں اور وصیت میں اپنے معصوم فرزند کے علاوہ کسی اور کا نام بھی رکھتے ہوں. کہتے ہیں کہ جب شہزادی وصیت کر رہی تھیں تو وصیت کا ایک پہلو ایسا بھی تھا، اس نے فرمایا تھا بی بی نے کہ اگر ابو الحسن آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں تو اس وصیت کو زبیر ابن عوام کے نام لکھ دیا جائے. زبیر ابن عوام تیسرا مقام، یعنی شہزادی کونین کی نگاہوں میں زبیر. تب تو امام کا الفاظ تھے ما زال زبیر منا اہل البیت، ہم اہل بیت سے تھا. کب تک؟ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں جی آغاز تو بسم اللہ سے کیجیے، انجام خدا جانے. نہیں، انجام نہیں، انجام ہی تو مسئلہ ہے. ورنہ بہت سوں کے آغاز بڑے اچھے تھے مگر انجام بڑے خراب ہو گئے.